السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ حضرت سلطان بہو کے کامل مرشد کی تلاش۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ والدہ ماجدہ کے حکم کی تعمیل میں مرشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور دریائے راوی کے کنارے پہنچے تو آپ نے یہاں حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے فیضان کا شاہراہ سنا تو ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ الباری کی یہ کرامت مشہور تھی کہ پانی کی دیگ ہلکی آنچ پر ہر وقت گرم رکھا کرتے۔ جو معرفت الہی کا طلبگار آتا اسے دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے، ہاتھ ڈالتے ہی وہ صاحب کشف ہو جاتا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ اس کرامت کو دیکھ کر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے۔ پوچھنے پر آپ اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے فرمایا، پھر اپنا ہاتھ دیگ میں داخل کیوں نہیں کیا؟ اگر دیگ میں ڈال دیتے تو مراد کو پہنچ جاتے۔ آپ نے کہا، مجھے دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال معلوم ہے، اس سے میری مراد پوری نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہاں ٹھہر کر چند روز مجاہدہ کریں، مسجد کا حوض بھرنے اور صحن دھونے کا کام کریں۔ اگلے دن حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ مانگا، جسے وہاں کے خدمتگاروں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مشکیزہ بھر کر ڈالا تو حوض بھر گیا اور مسجد کا پورا صحن دھو ڈالا۔ خدمتگاروں نے تمام ماجرا حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو انہوں نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، یکسوئی ایسے حاصل نہیں ہو سکتی، پہلے مال و متاع سے فارغ ہو جاؤ۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ گھر میں ولیہ کاملہ والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف سے یہ بات جان لی، لہٰذا آپ کی ازواج سے فرمایا، میرا بیٹا دنیاوی مال و متاع سے جان چھڑانے آ رہا ہے، تم اپنا زیور و نقدی بچا لو اور کہیں دبا دو تاکہ وقت ضرورت کام آ جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور والدہ محترمہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کی، شیخ نے دنیاوی مال کو چھوڑنے اور دور کرنے کا حکم دیا۔ والدہ ماجدہ نے کہا، اگر کوئی مال ہے تو لے کر دور کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ نے کہا، مجھے گھر سے مال کی بو آ رہی ہے۔ والدہ ماجدہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو نکال لو۔ لہٰذا جس جگہ زیور وغیرہ دبایا گیا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نکال کر پھینک دیا اور فارغ ہو کر حضرت شاہ حبیب اللہ کی خدمت میں حضرت پہنچے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ نے فرمایا، تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہو گے، اپنی ازواج کا کیا کرو گے؟ اللہ عز و جل کا حق ادا کرو گے یا ان کا؟ جا کر انہیں آزاد کر دو تاکہ تم پورے طور پر راہ حق کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شوق و رفتگی میں اسی وقت پھر گھر کی طرف لوٹے۔ والدہ ماجدہ نے پھر جان لیا اور آپ کی ازواج سے فرمایا، میرا بیٹا تم سے قطع تعلق کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، میری پیٹھ کے پیچھے چھپ جانا، کہیں شوق الہی کے سبب تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ زبان سے نہ کہہ دے۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے۔ والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ بیٹا اب کیسے آنا ہوا؟ آپ نے آنے کا مقصد بیان کیا تو والدہ محترمہ نے آپ کی ازواج کی اجازت سے کہا، سنو بیٹا، ان کے جو حقوق مثل نان و نفقہ وغیرہ تم پر لازم ہیں وہ سب رضا الہی کی خاطر یہ تمہیں معاف کرتے ہیں، تم ان کے حقوق ادا کرنے سے فارغ ہو، تم اللہ عز و جل کے حقوق ادا کرو اور تمہارے جو حقوق ان کے ذمے ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ اگر تم نے سلوک معرفت طے کر لیے تو بہتر، ورنہ تمہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا کیسا جذبہ ایمانی تھا کہ انفرادی کوشش کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو خود سے جدا کر کے کامل پیر و مرشد کی تلاش کرنے اور راہ خدا میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ مال و دولت سے فراغت اور حقوق کی معافی کے بعد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے حضرت سلطان بہو پر کامل توجہ فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تم اپنی امرات کو پہنچ گئے؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آج جو کچھ مجھ پر ظاہر ہوا وہ تو بچپن میں ہی حاصل ہو چکا تھا۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ الباری بطور آزمائش فوراً غائب ہو گئے اور فضا میں اڑ کر کہیں چلے گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی پیچھے پیچھے اڑے اور حضرت شاہ حبیب اللہ کو ایک کھیت کے کنارے بوڑھے آدمی کی صورت میں پایا جو بیلوں کی جوڑی لیے ہل چلا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی گدڑی پہن کر
اجنبی کی صورت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، بابا آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ آرام کریں، میں آپ کی جگہ حل چلا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ ایک مرتبہ یوں آزمائشگی کے اڑ کر کسی شہر میں پہنچے اور وہاں کی غیر معروف مسجد میں چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی پیچھے پیچھے پہنچے اور قاعدہ ہاتھ میں لیے خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ آزمائش ہو چکی تو حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جس خدمت کے آپ مستحق ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں، لہٰذا آپ میرے شیخ سید السادات حضرت پیر سید عبد الرحمن دہلوی قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی خدمت میں چلے جائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی پہنچ کر سلسلہ عالیہ قادریہ میں سید السادات حضرت پیر سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے فیض و برکات سے مستفید ہو گئے۔ مرشد کامل کو آپ کے آنے کی پیش گوئی جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ منزل مقصود کی تلاش میں دہلی کے قریب پہنچے، سید السادات حضرت پیر سید عبد الرحمن نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ فلاں راستے میں اس شکل و صورت والا لاحق کا ایک متلاشی آ رہا ہے، اسے فوراً ہمارے پاس لاؤ۔ 29 ذوالقعدۃ الحرام 1000 مطابق 11 مئی 1668 بروز جمعہ المبارک سلطان باہو حضرت پیر سید السادات رحمۃ اللہ الرحیم کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑا اور خلوت میں لے کے پھر اپنے مرید کامل پر معرفت حق کے نوار تجلیات کی بارش برسائی۔ مرشد کی بارگاہ سے ملنے والے کمالات، مرشد کامل سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باہو نے رخصت لی اور دہلی کے بازاروں میں گھومنا شروع کر دیا۔ جو خاص و عام نظر آتا اس پر اپنی روحانی نظر فرماتے، جسے دہلی کے گلی بازاروں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شاہراہ ہو گیا اور آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت سید السادات تقی عبد الرحمن القادری علیہ کو ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معلوم کرو کہ وہ کون ہے اور کس خاندان اور سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ مریدوں نے جا کر دیکھا تو فوراً پہچان گئے اور آ کر عرض کیا، آپ نے آج جنہیں اپنے روحانی فیض سے نوازا یہ وہی درویش ہیں۔ یہ سن کر حضرت سید السادات پیر عبد الرحمن قادری بہت رنجیدہ ہو گئے اور فرمایا، انہیں فوراً میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سخت لہجے میں فرمایا، ہم نے تمہیں خاص نعمت عنایت کی مگر تم اسے لوگوں میں عام کرتے پھر رہے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے عرض کیا، ہے میرے آقا، جب کوئی بوڑھی عورت روٹی پکانے کے لیے بازار سے توا خریدتی ہے تو اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتی ہے کہ یہ کیسا کام کرے گا۔ اس طرح جب کوئی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی لچک ہے۔ میں بھی آپ کی جانب سے ملنے والی اس نعمت عظمیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نعمت کیسی اور کتنی زیادہ ہے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ اسے آزماؤ اور فیض کو عام کرو۔ اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے مزید عنایات اور فیض و برکات حاصل کی اور ان کی شفقت و مہربانی کے سائے میں رخصت ہو گئے۔ آپ کی تصانیف۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تصوف اچھوتا، جداگانہ اور انمول ہے، لہٰذا آپ نے تقریباً 140 کتب تصوف کے موضوع پر لکھی، مگر ان میں سے صرف 30 ایسی ہیں جو زیور طباعت سے آراستہ ہوں۔ اس وقت جو کتب اصل یا تراجم کی صورت میں شائع ہو چکی ہیں ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: عقل بیدار، ابیات سلطان باہو، عین الفکر، مفتاح العارفین، محبت اسرار، عین العارفین، شمس العارفین، گنج الاسرار۔ ان میں پنجابی ابیات کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، جب تک فارسی کی تصانیف اعظم یا محضوظات کی صورت میں منظر عام پر نہ آئی تھیں۔ ان کی وجہ شہرت صوفی شاعر آپ کے ہی ابیات تھے۔ حصول برکت کے لیے ابیات سلطان باہو کا ایک شعر بما تشریح ملاحظہ کیجیے: ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، ایمان منگن شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو۔ ترجمہ: ہر ایک ایمان کی سلامتی چاہتا ہے لیکن عشق کی سلامتی چاہنے والا کوئی ہوتا ہے۔ ایمان چاہتے ہیں مگر عشق سے کتراتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہمارے دل میں تو غیرت بھڑک اٹھتی ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے درجات بڑھانے میں کام کرے، لیکن ایمان کے آخری درجے پر ایک سطح ایسی آ جاتی ہے جسے صوفیہ کرام عشق الہی کہتے ہیں۔ اسی سطح پر قدم رکھتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں، کیونکہ یہاں ہر قسم کی مصلحتیں اپنے عام سے الگ کرنی پڑتی ہیں اور کوئی فیصلہ کن مرحلہ آ جائے تو حق کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے۔
گویا عشق الہی وہ سطح ہے جہاں حق سے شدید لگاؤ انسان کو ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز کر دیتا ہے، لیکن اس سطح پر ہر شخص نہیں پہنچ سکتا۔ منتخب شدہ لوگوں کی ایک قلیل تعداد ہی اس سطح تک پہنچ پاتی ہے۔ تبھی تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص ایمان کی سلامتی تو چاہتا ہے مگر عشق الہی کی سلامتی کا خواہاں نظر نہیں آتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ عشق میں جان کی باز لگانی پڑتی ہے۔ چونکہ حقیقی صوفی عشق کی قدر و قیمت اور قوت و طاقت سے واقف ہوتا ہے، لہٰذا جب عام مومنوں کی کم ہمتی اور ہچکچاہٹ کو دیکھتا ہے تو جوش غیرت عشق کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی ساری شرائط قبول کر کے عشق الہی میں ہی زندگی بسر کر دیتا ہے، اور یہی اس کا سرمایہ حیات بن جاتا ہے۔ شکریہ۔